محترم دوستو، میں آپ کو 2 واقعات سناتا ہوں۔ مصر کا ایک شخص تھا، اسے کینسر ہو گیا۔ اس نے بڑی جگہوں پر علاج کرایا، بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دکھایا، لیکن وہ مایوس ہو چکا تھا۔ ایک دن وہ بازار گیا گوشت لینے۔ اس نے دیکھا کہ ایک عورت گوشت کی دکان پر، جو کسائی چھانٹ کر پھینک دیتے ہیں چربی وغیرہ، تو وہ اس چربی کو اٹھا رہی ہے اور اس کے اندر سے تھوڑا تھوڑا گوشت نکال رہی ہے۔ تو یہ جو بڑے مالدار تھے مصر کے، ان کو بڑا تعجب ہوا، کینسر کے مریض بھی تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم یہ گوشت کیوں چن رہی ہو؟ اس عورت نے کہا کہ میری مجبوری یہ ہے کہ میں بیوہ ہوں اور میرے پاس چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو کھلانے پلانے والا کوئی نہیں ہے، اور یہ گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نکال کر میں جمع کرتی ہوں، جب تھوڑا بہت ہو جاتا ہے تو میں بنا کر انہیں ساتھ کھلاتی ہوں۔ تو شخص نے کہا دکان والے سے کہ بھائی جتنا گوشت چاہیے ان کو دے دو، پیسہ میں ادا کروں گا۔ اور کہا کہ بہن جب آپ کو ضرورت پڑے گی، جتنا گوشت چاہیے آپ لے کر جانا، ہفتے میں 2 بار لگے 3 بار لگے آپ لے کر جانا۔ اور کسائی سے کہا کہ بھائی پیسے میں ادا کروں گا۔ عورت نے گوشت لے جانا شروع کیا اور ادھر دھیرے دھیرے اس کی بیماری اچھی ہونے لگی۔ اسی طرح ہمارے پڑوس کے ملک میں ایک حاجی صاحب تھے، وہ اچھے نیک اور دیندار تھے، لیکن ہوا کہ وہ مریض ہو گئے، ویل چیئر پر پڑ گئے، یعنی ان کا چلنا پھرنا مشکل ہو گیا۔ ایسا مرض لاحق ہوا جن وہ چل پھر نہیں سکتے تھے۔ مالدار تھے، مالدار جو ہوتے ہیں الحمدللہ ان کے بچے بھی باہر ہوتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ رہنے کا موقع بھی کم ملتا ہے۔ تو بچوں نے ایک نوجوان لڑکے کو لا کر باپ کی خدمت کے لیے لگا دیا۔ اب وہ نوجوان بچہ ان کی باپ کی خدمت میں لگا رہتا تھا۔ حاجی صاحب تھے، ایک مرتبہ یوں بیٹھے تھے تو ان کو خیال آیا، تو انہوں نے بچوں سے پوچھا کہ بیٹا تمہاری عمر تو پڑھنے کی ہے، تم یہاں کام کیوں کر رہے ہو؟ تو بس اس کا پوچھنا تھا، گویا کہ صبر کا جو بند تھا یعنی وہ ٹوٹ گیا۔ اس نے کہا میں پڑھنا چاہتا ہوں، میں پڑھتا تھا، اچھے نمبرات سے پاس ہوتا تھا، لیکن اچانک میرے والد کا انتقال ہو گیا اور گھر کی ذمہ داری میرے کندھوں پر آ گئی، اور میرے آگے پیچھے کوئی گھر سنبھالنے والا نہیں تھا۔ تو میں نے سوچا کہ اب کام کر کے کچھ پیسے کماؤں، کچھ ماں کو دوں، کچھ چھوٹے بھائی بہن کے خرچے سنبھالوں، اس لیے میں کام پر لگ گیا اور پڑھائی چھوڑ دیا۔ تو حاجی صاحب نے کہا کہ بیٹا تم پڑھنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ جی میں بالکل پڑھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اپنے مینیجر کو بلایا اور کہا کہ لے جاؤ اس کا ایڈمیشن کرا دو، اچھے اسکول میں ایڈمیشن کراؤ، اچھے کپڑے دلاؤ۔ وہ بچہ وہاں گیا، اس کا داخلہ ہوا اور وہ پڑھنا شروع کیا۔ دھیرے دھیرے حاجی صاحب کی طبیعت صحیح ہونے لگی۔ حاجی صاحب جب تک ویل چیئر پر بیٹھتے تھے، دوسرے کے محتاج ہوتے تھے، کوئی ان کو اٹھا کر لے جائے، کوئی ان کو گھر سے باہر نکالے، اب وہ دھیرے دھیرے اپنے پیر پر کھڑے ہو گئے۔ جب ایک مرتبہ اپنے گارڈن میں گھوم رہے تھے، ان کے کچھ دوست آئے، تو دوستوں نے کہا کہ آپ کی طبیعت اچانک سے کیسے صحیح ہو گئی؟ آپ تو اتنے دن سے بیمار تھے، اتنے پیسے لگا چکے۔ حاجی صاحب نے کہا بس اللہ تعالیٰ کی مصلحت، اور وہ سمجھ گئے کہ جب سے میں نے اس لڑکے کا داخلہ کرایا ہے، جب سے اس نے پڑھنا شروع کیا ہے، اس کی برکت سے میں صحیح ہو رہا ہوں، میری طبیعت صحیح ہو رہی ہے۔ پھر انہوں نے اپنے مینیجر سے کہا کہ ایسے 10 غریب اور یتیم بچوں کو لے کر آؤ اور لے جا کر ان کا ایڈمیشن کرا دو، جہاں وہ پڑھنا چاہتے ہیں، ان کے تمام اخراجات میرے ذمہ ہیں، میں ان کی کفالت کروں گا، میں ان کے خرچ برداشت کروں گا۔ 10 بچوں کو لایا گیا، ان کا ایڈمیشن کرا دیا گیا۔ اب دھیرے دھیرے حاجی صاحب کی صحت ایک دم سے اچھی ہوگی، اور ان کو پتہ تھا کہ یہ اس بچوں کی برکت کی وجہ سے میری طبیعت صحیح ہو رہی ہے۔ میرے دوستو، صدقہ سے صرف ایسا نہیں ہے کہ دکان کے مسائل حل ہوتے ہیں، کاروبار میں صرف برکت ہوتی ہے،
بلکہ ہمارے اور بہت سارے ایسے مسائل حل ہوتے ہیں جن کا ہم تصور نہیں کر سکتے. دنیا کے بھی مسائل حل ہوتے ہیں, آخرت کے بھی مسائل حل ہوتے ہیں. آخرت میں اس کا کیا اجر ملے گا ہم اس کا گمان نہیں کر سکتے. اللہ کے رسول نے فرمایا آخرت میں جو چیزیں ہمیں ملنے والی ہیں ان صدقوں کے بدلے, ان ضرورت مندوں کی جو ہم مدد کرتے ہیں, اس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی کان نے سنا, نہ کسی دل پر اس کا خیال گزرا. وہ اللہ تعالیٰ کیا دیں گے, اس کا بدلہ کیا ہوگا, کوئی اس کا تصور نہیں کر سکتا. اللہ نے عمل کی توفیق عطا